اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیات 71 تک ہم نے رات مطالعہ کر لیا تھا، آج اس سے آگے پڑھنا ہے۔ اور اس حصے میں جو نجران سے وفد آیا ہوا تھا نصارہ کا، عیسائیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھنے کے لیے تو اور تحقیق احوال کے لیے ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کے سامنے جو حقائق ہیں وہ رکھے جا چکے ہیں، خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق اور ان کے رفع سماوی سے متعلق، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی دیا گیا، پھر وہ زندہ ہو کے آسمان پر اٹھائے گئے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غزن نہیں پہنچنے دی، وہ لوگ ان تک پہنچ ہی نہیں سکے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی آسمان پر زندہ سلامت اٹھا لیا، ان پر موت نہیں آئی ہے، وہ صلیب نہیں دیے گئے، بلکہ صلیب وہ شخص دیا گیا ہے جس نے مخبری کی تھی، اس کی صورت ان کی طرح ہو گئی تھی۔ اور دوسری یہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش غیر معمولی طور پر ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وہ جو ایک سبب کم تھا دنیا کے اعتبار سے، اس کی تکمیل کر دی گئی، اور یہ ایک خاص طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے، ساتھ دو واقعات اور سنا دیے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، جبکہ ان کی ماں بانجھ تھیں اور والد بزرگ ہو کے بالکل اس یعنی کام سے فارغ ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اور اسی طرح دوسری مثال ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی گئی، جن کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا، پھر بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو کیوں اس معاملے میں تم جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہو؟ اس اصلاح کے بعد اب ذرا تھوڑا سا یوں سمجھیے، ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی ہے، اور آج یہ بات ہمارے سامنے بھی رہنی چاہیے کہ جب کوئی قوم یا امت جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، جس پر عنایات کی ہوں، جب وہ بگڑتی ہے تو اس میں کیا آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ سب سے آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے بھی اللہ کے حکم کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ ایک میری مرضی ہے، میری خواہش ہے، تو اس پر مقدم اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی بات ہے جو میرے قریبی لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر بھی اللہ کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ برادری ہے، اللہ کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، برادری پیچھے ہوگی، اللہ آگے ہوگا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قوم ہے، قوم بعد میں، اسلام اور ایمان پہلے، وطن ہے وہ بعد میں، اور اللہ اور رسول آگے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب یہاں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو تم ایک جسے کہتے ہیں ایک مسلک بن گئے ہو، تو تمہارے ان کے جو مفادات ہیں اور اس کا جو تعصب ہے وہ غالب آ چکا ہوا ہے اللہ پر اور اللہ کے احکامات پر۔ اس کی چند مثالیں ہیں جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ان کی جو ضد اور ہٹ درمی اور بغض اور دل کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو اپنے قبیلے کا تعصب ہے، اپنے مسلک کا یا اپنے گروہ کا، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، یعنی اپنے ساتھیوں سے کہی، ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا یا سازش کی۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ جو جنہیں مسلمان کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں الذین آمنوا کا ترجمہ مسلمان کر رہا ہوں، یعنی ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، تو ایک مسلمان ہے، تو جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ کون سا ایمان؟ وجہ النہار، دن چڑھے، صبح کے وقت ایمان لاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو کفر کر جاؤ، واپس پلٹ آؤ۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی بڑے لوگ، کوئی چودھری قسم کے لوگ ایک بات کو صبح کو مانیں اور بڑے ولولے کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے کسی جماعت کا حصہ بنیں اور شام کو واپس لوٹ جائیں، تو پھر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یار یہ بڑے لوگ تھے، یہ واپس گئے ہیں، آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ،
اب پلٹ کے واپس چلے گئے تو کچھ دیکھا ہوگا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ دیداور ہیں تو ان کو نظر آ گیا ہوگا، اس لیے یہ واپس چلے گئے۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، لعلہم یرجعون۔ اب یہ سازش کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے جتھے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا، اگلی بات اگر سمجھ بھی آ جائے، مت ایمان لانا الا لمن تبع دینکم، مگر اس کی بات پر کہ جو تمہارے دین کی تابعداری کر رہا ہو، اس کی پیروی کر رہا ہو، کسی دوسرے کی بات بے شک حق ہو بالکل نہیں ماننی ہے، اپنے جتھے سے باہر نہیں جانا ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہیے ہدایت جتھوں میں نہیں ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہدایت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نصارہ ہدایت پر ہیں یا یہودی ہدایت پر ہیں یا محض مسلمان نام رکھ لینے سے کوئی ہدایت پر آ جائے گا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوگا وہ ہدایت پر ہے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ سب کچھ کیوں دے دیا گیا ان کو جو تمہیں دیا گیا تھا، ضد بغیم بینہم، ضدم ضدہ، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ غالب کیوں آ گئے تمہارے پر، تمہارے رب کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر فضیلت کیوں دے دی، اب آخری نبی ان میں سے کیوں آ گئے؟ اس ضد اور اس غصے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی ان کو بتا دیجئے فضل سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی اللہ کے ہاتھ سے چھین نہیں، اس کی مرضی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم والا ہے۔ تم بھی اپنی روش ٹھیک کر لو، اللہ سے مخلص ہو جاؤ، تمہیں بھی فضل میں شامل حال کر لے گا۔ سورہ جمعہ میں جا کے ہم پڑھیں گے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بھی ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ انہی میں شامل ہوں گے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب یہ دیکھیے کردار ان کا کیا ہے، اس کردار کا بھی جھلکی ایک سامنے رکھے گئے۔ بنتے ہیں اللہ والے، اسلام یا ایمان کے تھم، لیکن حالت کیا ہے؟ ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں وہ بھی ہے جو ان تامنہ بقنطارن، اگر آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھیں، کوئی خزانہ پورا اس کے پاس بطور امانت رکھ دیں، یودہ الیک، وہ پورا پورا بغیر کسی کسر کے آپ کو واپس کر دے گا، کوئی اس میں کمی کیے بغیر جوں کا توں آپ کو واپس کرے گا۔ ومنہم، اور ان میں ایسے بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، اگر ان کے پاس آپ امانت رکھوائیں صرف 1 دینار کی، لا یودہ الیک، وہ بھی واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر کے اوپر ہی سوار ہو جائیں۔ وہ جیسے کسی سے زبردستی کوئی چیز لی جاتی ہے تب دیں گے، مشکل سے دیں گے، لیکن دل کی رضا سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ بھی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آج کے اعتبار سے بھی ان کی جو ذہنیت ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا یہ جو امی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اصل میں دیکھیں نا، کسی اخلاق پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ یا تو سزا کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو پنش ملے گی دنیا میں، کوئی کوڑے پڑیں گے یا پھانسی ہوگی، اس وجہ سے آدمی جو ہے نا حدود میں رہتا ہے۔ دوسرا اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ آخرت میں پوچھے گا۔ اب جس آدمی کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مطلب میرے گھر میں بیل ہے، مجھے پتہ ہے بیل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو اب میں بیل کو جب چاہوں کسائی کو دے دوں، کیونکہ کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرا بیل ہے میں جب چاہوں بیچ دوں۔ بکری ہے جو میں اس کو دودھ پیوں، حالانکہ دودھ بکری کا اس کے بچوں کے لیے ہے، لیکن یہ کہ وہ ہم اپنے بچوں کو پلا لیتے ہیں، تو بکری کے بارے میں ہم سے تو نہیں حساب ہوگا کہ بھئی آپ نے بکری کا دودھ کیوں پی لیا، اللہ کہتا ہے تمہارے ہی لیے بنائی ہے۔ اب ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اصلاً بنایا ہے، چوزن ون ہم ہیں، باقی سارے انسان ہمارے لیے بکریاں ہیں، ان کی جو ہے وہ ہم کھائیں پئیں، ایکسپلائٹ کریں، چھینیں جھپٹیں، جو مرضی ان کے ساتھ کریں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اب اس سوچ جب یہ بن جائے، یہ ظاہر ہے یہ تورات میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی جو جیسے وہ فقہ کی کتاب ہے بڑی تالمود، اس میں یہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو باقی ہیں یہ جینٹائلز ہیں، یہ گوئمز ہیں، حیوان جیسے ہوتے ہیں، دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، لہٰذا ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کا مال ہڑپ کرنا بائی ہک اور بائی کروک، یہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو یہ پورا جو دنیا میں انہوں نے سسٹم بنایا یہ سود پر مبنی، جس سے یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپس میں وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ کہتے حرام کام ہے،
تو باقی دنیا میں کیوں رائج کیا ہوا ہے؟ جینٹائلز، ان کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ جہاں پر اس طرح کام نہیں سیدھا ہوتا وہاں جنگیں مسلط کرتے ہیں، وہ جہاں بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جہاں بھی معدنیات ہوگی آپ دیکھیں گے وہاں گورنمنٹ کو سیٹل نہیں ہونے دیا جائے گا، طوائف الملوک کی ہوگی، ڈسٹربنس کریٹ کی جائے گی، آرڈر ختم کیا جائے گا۔ کیوں؟ گورنمنٹ ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی، لین دین کرنا پڑے گا، وہ چیز خریدنی پڑے گی، وہ وہاں پہ آپ ڈس آرڈر کریٹ کر دیں، توڑ پھوڑ ہوگی، طوائف الملوک کی ہوگی تو ٹھیک ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہے گا۔ آپ اندر سے اسمگلنگ کر کر کے جو بھی سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی معدنیات ہیں نکال کے لے کے جائیں۔ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی لیبیا میں شروع کر دیا، کیوں کر دیا ہے؟ یہ ساری جگہوں، افغانستان میں جو ہوا کیوں ہوا ہے؟ یہ سب اس کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے۔ ساری اسمگلنگ کے پیچھے آپ کو وہ ملیں گے، تمام انڈر ورلڈ کے پیچھے ٹاپ پہ وہ نظر آئیں گے، آگے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ شتونگڑے ہوتے ہیں، پیچھے گرو گھنٹال وہی ہوتے ہیں ہر ایک کے۔ تو اس اعتبار سے سوچیں کہ یہ اس کے پیچھے فلسفہ صرف ایک ہے، ایک کنڈی ہے جس میں یہ سب جو ہے نا اڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وقت کا ورلڈ آرڈر اس اصول پر کھڑا ہے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے محاسبہ نہیں ہوگا، لہذا مارو سارے فلسطینی، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اپنی بکریاں ہیں، جب چاہو انہیں رکھو، جب چاہو بیچ دو، جب چاہو مار دو۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، اس کو سمجھیں۔ وَيَقُولُونَ، اب یہ دیکھیے کہ جرت کتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ امت جو اللہ والی ہو لیکن یہ کہ اللہ کو مانتی ہو لیکن اللہ کی نہ مانتی ہو، تو اس کے کردار میں جو خرابیاں آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی، جرت کا اندازہ لگائیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ اب یہ بات اللہ نے تو نہیں کہی، یہی بات دیکھ لیں نا، یہ اپنا ضمیر مارنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کا ضمیر مارنے کے لیے یہ بات گھڑی، انہوں نے بنائی، ایجاد کی، اپنے پاس سے افترا کی اور اللہ پہ تھوپ دی۔ یہ جھوٹ اللہ پہ باندھا گیا۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقا، جو اپنے عہد کا ایفا کرے یعنی قول و قرار کو پورا کرے اور پرہیزگار ہو، فإن اللہ یحب المتقین، ایسے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات سمجھ لیں، وہ متقی جہاں بھی ہوں، وہ کوئی یہودیوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، انسانوں میں سے جس کے اندر بھی یہ روش پیدا ہو جائے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ شرطیں دو ہیں، ایفائے عہد اور پرہیزگاری، یہ دو کام جو کرے گا۔ یہاں خاص طور پر یہ بات کہی، وہ کیوں کہی وہ آگے آ رہا ہے، یعنی ایفائے عہد کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، بار بار آئی تھی وہاں پہ کہ یہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں مطلب توڑتے ہیں، بعہد اللہ و ایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، دنیا کا کوئی چھوٹا سا فائدہ اٹھانے کے لیے، کوئی مطلب ہے، کوئی مفاد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو اللہ سے پیمان باندھا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ بات کھلی کہ وہ جو اللہ سے عہد کر کے توڑا جاتا ہے، کیوں توڑا جاتا ہے؟ کسی مفاد کے لیے توڑا جاتا ہے، کسی غرض کے لیے توڑا جاتا ہے، کسی مطلب کے لیے توڑا جاتا ہے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے توڑا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک آپ نے عہد کیا میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب طبیعت میں جب کبھی وہ آیا زور کہ نہیں کوئی 2 گھونٹ لینے ہیں، تو اب طبیعت رکتی نہیں ہے، آئی ہوئی ہے طبیعت، تو کیا کریں، چھٹتی نہیں ہے، منہ سے لگی ہوئی والی بات ہے، تو اب وہ جو چھٹ نہیں رہی، تو اللہ کا وہ عہد جو کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مفاد، وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عہد توڑنے پر مجبور، وہ جو کوئی بھی ہے۔ اچھا چودراہٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں، کوئی وزارت شزارت عہدیداری بھی شامل کر لیں، یہ سب ثمن قلیل ہے۔ تو اس کے عوض جو اللہ سے کیا ہوا معاہدہ جب وہ توڑ دیا، یا وہ قسم توڑ دی جو اللہ سے کی تھی، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اب یہ ہے انجام خوفناک اور ہولناک۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا، بلکہ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ یہی آیت بس اس فرق کے ساتھ کہ وہاں ینظر الیہم نہیں تھا، سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہیں، اور یہاں لا خلاق لہم کی جگہ پہ وہاں پہ آیا تھا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تو بالکل ملتی جلتی بات ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علم سے بنا ہے یہ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اب یہ ذرا یعنی سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایک گروہ ہوتا ہے سیانوں کا، سیانے لوگوں کا گروہ، انٹلیکچوئل جنہیں آج ہم کہیں گے، تو وہ کوئی بناتے ہیں اس طرح کا جو ہے نا بیانیہ، پھر اس بیانیے کو وہ لوگوں کو پلاتے ہیں گھول کر، تاکہ پھر پوری قوم ہمارے میں ہماری ساجھیدار ہو جائے، پارٹنر بن جائے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج کے زمانے میں بیانیہ بنتا ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے میڈیا بھی ملوث ہوتا ہے، سب پرانے وقتوں میں تو یہ نہیں تھا، اور بیانیہ بنانے کا کام جو ہے نا زیادہ تر یعنی بادشاہوں کے لیے میراثی لوگ کیا کرتے تھے، ہر وہ جو بھی ہوتے تھے نا حاشرین، جا کے محلوں میں ڈنڈورچی ڈھول پیٹ کے لوگوں کو جمع کر کے پھر آرڈر جو ہوتا ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ اور ویسے جو ہمارے عام طور پہ جو زیادہ سیانے لوگ ہوتے تھے تو ان کے پاس مذہبی رہنما ہوتے تھے۔ بیانیہ بنانے کا کام جو آج میڈیا کرتا ہے، پہلے یہ کام مذہبی رہنما کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اقبال نے وہ بات کہی ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری۔ تو یہ تینوں گروہ مل کے لوگوں کا کشتہ کرنا، یعنی کسی کو قتل کر کے اس کا وہ ڈال دینا، تو ایک ضمیر کو کشتہ کر دیتے ہیں نا، ضمیر مارنے والے، تو یہ تین مل کے تمہارے ضمیر کو مار دیتے ہیں، تمہیں یہ اپنے بیانیے گھول کے پلا کے ضمیر ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبان کو مروڑتے ہیں کتاب کے ساتھ۔ کتاب کے ساتھ مروڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب پڑھنے کی ایک ٹون ہے، جیسے آج بھی کوئی تلاوت کر رہا ہو تو سمجھ آ جاتی ہے یہ تلاوت کر رہا ہے، تو اسی انداز میں وہ بیچ میں اپنی بات بھی شامل کر دیتے ہیں۔ وما ہوا لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ اتنی جرت بھی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ جڑتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ یہ اس حد تک دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف اس حد تک رخصت ہو جاتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، اور یہ اس طرح کی اداکاری کر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت عطا کی ہو۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اصل میں یہ کیا ہوا، مطلب یہ بات یہاں پہ کیوں آئی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی وہ عہد توڑ کر، اس کی امانت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے گروہ، اس کو اولیت دے دیتے ہیں، تو گویا رب کی جگہ لا کے اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کو اس سے ہٹا دیا، اس کی جگہ پہ اب اصول نہیں رہا، اب ضابطہ نہیں رہا، اب قانون نہیں رہا، مفاد آ گیا، تو اس کو وہ جگہ جو رب کی تھی وہ اس کو مل گئی، اللہ کی جگہ اس کو مل گئی۔ تو نبی تو یہ کام نہیں کرتے ہیں، نہ ہی نبیوں کے سچے پیروکار یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام ان لوگوں کا ہے کہ جو در حقیقت اب دنیا دار ہو کے اپنے قبیلے کے پیروکار بن چکے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، رب والے، قبیلے والے نہ ہو جاؤ۔ یہود نصارہ یہ وہ ایم نہیں ہے، اس تعصب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ والے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم سکھلایا کرتے تھے کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم پڑھتے تھے۔ یعنی کتاب تو اصلاً یہ سبق پڑھاتی ہے، یہ تم نے نئی بات کہاں سے سیکھ لی کہ اپنے قبیلے کو، اپنے جتھے کو، اپنے مسلک کو اولیت دینا شروع ہو گئے۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نہ ہی وہ شخص تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ رب بنانا کیا ہے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ ان کو بٹھا لو۔ اصل میں تو یہ مقام حلت و حرمت، یہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ تو کسی دوسرے کو اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ تو جب یہ شے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ نے یہ اختیار دے دیا اس کو رب بنا لیا ہے۔ یہ مضمون جا کے سورہ توبہ میں پوری طرح کھل کے آئے گا۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ نبی یا رسول جس کو اللہ نے کتاب دی وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان بن چکے ہو، فرما بردار بن چکے ہو؟ حالانکہ اب یہ آیا ایک خاص یہ مضمون ہے، یہ بھی وہ متشابہات سے متعلق ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اب یہ عہد کہاں پہ لیا؟ یہ عالم ارواح کا عہد ہے۔ جیسے سب سے عہد لیا الستو بربکم قالوا بلا، تو نبیوں کا ایک علیحدہ عہد ہے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ اصل میں وہ سمجھنے کی چیز ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول اس کے بعد، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرتا ہوا آئے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام آئے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے بعد میں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تکذیب تو نہیں کی نا، اس کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں، میں اس قانون کی اصلاح کرنے آیا ہوں، جو تم نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد آئے رسول تمہارے پاس، مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم لازماً اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں یہ اللہ کا آخری رسول جب بھی ہے، جو دوسرا رسول جب آیا تو گویا وہ آخری حکم لے کے آیا، وہ اب اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہو گئی پہلے پر۔ تو جو پہلے سے موجود ہے اگر زندہ موجود ہو تب اسے پر لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کو فالو کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں موجود تو جانے سے پہلے دنیا میں رسولوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آنے والے رسول کی خبر دے کے جاتے رہیں۔ آخری رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ محمد رسول اللہ کی خبر دے کے گئے ہیں، انی رسول اللہ مصدقا لما معکم مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مدد ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ کی۔ کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی کر کے گئے، محمد رسول اللہ کی بھی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ جو رسول نبی امی ہیں اسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اسی لیے یہودی بھی پہچانتے تھے حضور کو اور نصرانی بھی پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اور کیوں پہچانتے تھے؟ یہ وہ مدد تھی جو آنے پہلے والے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے گئے تھے، اگرچہ کہ وہ موجود نہیں تھے لیکن یہ خبریں دے کر گویا مدد کر کے گئے تھے، لوگوں کو متنبع کر کے گئے تھے۔ تو یہ بعد والے رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا اب یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت مکمل ہو گئی ہے، اب نبی کوئی کیوں آئے؟ اس میں مزید کیا اضافہ کرنا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اللہ کا پیغام ہے اسے محفوظ کر دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب کسی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف ہدایت مکمل ہو گئی اور دوسری طرف محفوظ ہو گئی، تو اب جو آئے گا اس نے کیا کرے گا؟ اس کا کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا یہ ختم نبوت، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر آئے فرض کریں تو محمد رسول اللہ کا آرڈر تو پھر اس سے زیادہ اعلیٰ لے کے آئے گا نا جو اب آئے گا۔ تو یہ اتنا ہلکا مسئلہ نا، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بول ہلکا لے لیں، اور جو یہ نبوت کا دعویٰ کرے اسے ایک مسلک مان لیں کہ چلیں نصارہ بھی ایک مسلک ہیں تو یہودی بھی ایک مسلک ہیں تو مسلمان بھی ایک مسلک ہیں تو چلیں ایک ہمارا والا بھی پنجابی مسلک بھی صحیح، تو نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا بہت بڑی بغاوت ہے دین کے اندر، اس کا کوئی اب گنجائش نہیں ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اچھا جس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ جتھا بندی کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ اب جس کے پاس حق ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر حق پرست ہے تو حق والے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور یہ تقاضا تھا جو نبیوں کے سامنے پہلے دن رکھ دیا گیا تھا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لینے کے بعد نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو تم نے عہد کیا ہے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، یہ میرے عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ کہ اس کی بنیاد پر اب پوچھے جاؤ گے اور آپ کے امتی بھی پوچھے جائیں گے کہ بعد والے کی تصدیق کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس عہد و پیمان کے بعد بھی اگر کوئی منہ موڑے
کسی نبی کی امت منہ موڑے بعد والے نبی سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہو گئی کہ انہوں نے وہ عہد و پیمان توڑ دیا کہ جو رسولوں کے ذریعے سے سب کا ہو گیا تھا، تو اس کو جب توڑ دیا تو اب وہ فاسق ہیں، اب وہ ایمان والے نہیں رہے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں؟ دین کیا مطلب؟ کسی اور کا نظام اطاعت، اس کے تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے آگے فرما بردار ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً مرضی سے، او کرہن یا یہ کہ مجبوری سے، لیکن اطاعت ہر شے کو اللہ کی کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، تمام اجرام سماویہ کو دیکھ لیں، پورا نظام قدرت کو دیکھ لیں، جو اس کے لیے قدرت نے طے کر دیا ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ہماری بنائی ہوئی گھڑی کوئی 24 گھنٹے میں 2-4 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا یہ گھڑیال صدیوں سے چلا جا رہا ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں، وہ ایک ہی مقررہ رستے پر اور یہ کہ مقررہ رفتار سے سارا نظام ہستی چل رہا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کسی کو یارہ نہیں ہے اللہ کے مقرر کردہ بتائے ہوئے رستے سے دائیں یا بائیں ہونے کا۔ تو انسانوں کو اس کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بھی ایک رستہ رکھا ہے، البتہ تمہیں چوائس دی ہے، چاہو تو اس رستے پہ چلو، تو اگر نافرمانی کرو گے تو گنجائش ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں پوچھ ہوگی، پکڑے جاؤ گے کہ تم نے نافرمانی کیوں کی۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور لوٹ کے اسی کی جناب میں جاؤ گے، یعنی اگر نافرمانی کرو گے تو پھر پوچھے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ایمان لائے جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ جو ان پر اترا علیہم السلام، والنبیون من ربہم، اور جو نبی جتنے بھی نبی ہیں سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی میں بھی تفریق کے روادار نہیں ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تلاش کرے گا، کوئی یہودی بنے گا یا نصرانی بنے گا یا کوئی اور دین کا پیروکار ہوگا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لوگ آج وحدت ادیان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سارے ابراہیمی مذہب جو ہے نا یہ ان کا آپس میں معجون مرکب بنایا جا سکتا ہے، تو اس آیت کو اٹھا کے کدھر لے جائیں گے؟ اللہ کو جا کے آخرت میں سمجھائیں گے کہ نہیں وحدت ادیان بہت ضروری تھا، نہیں تو دنیا میں بدامنی ہو جانی تھی، تو نہیں جانتا تھا ہم جانتے تھے۔ اللہ نے صاف کر دیا، کیٹیگوریکل بات ہے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین کوئی قبول کرے گا وہ اس سے اللہ نہیں قبول کرے گا، اس نے کر لیا، اس کی مرضی ہے، کوئی فائدہ اٹھا لیا دنیا کے، اوکے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں اس کا وہ سارا عمل رائگاں چلا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ ایک آدمی وہ ہے جسے نہیں سمجھ تھی، اس کو تو اللہ سمجھائے، جس نے سمجھا، سمجھنے کے بعد الٹا ہو گیا دنیا کے مفاد کی خاطر، تو اسے اللہ ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کا رسول حق ہے، مانا، یعنی ان کے دلوں نے مانا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ وجاءہم بالبینات، اور وہ لے کے بھی ان کے پاس معجزات آیا، نشانیاں کھلی ان کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب تک اللہ نہ ہدایت دے تو کوئی ہدایت پا نہیں سکتا، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھنے کے بعد بھی الٹے پاؤں چلے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ڈھیل ملے گی انہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے کہ اس کے بعد جو توبہ کر لیں، غلطی ہو گئی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن توبہ تائب ہو جائیں،
وَأَصْلَحُوا اور صرف توبہ کا جو ہے نا مالا نہ جپیں بلکہ اس کے بعد اصلاح بھی کریں، جو غلطی کی ہے اسے ٹھیک بھی کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پہلے مانا ٹھیک ہے یا ان کے دل نے مانا اور اس کے بعد منہ سے نہیں مان سکے، اعلان نہیں کر سکے، شہادت نہیں دے سکے، یا منہ سے بھی ماننے کے بعد اب یہ ہے کہ الٹے ہو گئے، اندر سے الٹے ہو گئے، اوپر سے وہ چھلڑی ایمان کی باقی رکھی ہوئی ہے، منافقین جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور وہی گمراہوں میں سے۔ اب یہ جو وفد آیا تھا نجران سے، ان کو بھی معلوم تھا کہ حق کیا ہے، اور باقی اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بھی دیا، قرآن کی یہ آیتیں بھی ان کے سامنے آ گئیں، بات اندر سے سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ مفادات جو دنیا کے تھے، اب اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس وقت کے جو شیخ النصارہ بھی شامل تھے، اور جو جن کو ملتے تھے وظائف سلطنت روما سے وہ بھی شامل تھے۔ اب ایمان لانے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ کے دربار میں عہدہ میسر ہے وہ تو چلا جائے گا۔ اچھا عہدہ صرف عہدہ ہی نہیں ہوتا، آپ اگر لائن میں لگ کے بل جمع کراتے ہیں اور آپ کو صرف اتنی سہولت مل جائے کہ آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے اور وہ لت پڑ جائے آپ کو، تو اس کے بعد یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ میں لائن میں کیسے لگوں گا۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو اور اس کے بعد پبلک سروس پہ سفر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وہاں پہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں، وہ جو وی آئی پی کلچر ہوتا ہے، اب اس کو چھوڑ کے کیسے ایمان لائیں، اتنا مہنگا سودا کریں، لہذا وہ قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے، وہم کفار اس حالت میں کہ ابھی کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم مل الارض ذہبا تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین کے برابر بھی سونا بطور فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ چھوٹنا چاہے اور اس کے پاس جتنا زمین کا وزن ہے اس وزن کا سونا ہو اور وہ کہے جی یہ سارا لے لیں مجھے دوزخ سے بچا لیں، تو کہیں گے نہیں بھئی یہ نیب نہیں ہے جہاں پلی بارگین ہو سکے، نہیں یہ فدیہ ودیہ ہم کوئی نہیں لیتے۔ لن یقبل منہم وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ خواہ وہ اس کو فدیے میں دے کے جان چھڑانا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ ہے وہ کانٹے کی بات، ہرگز تم نیکی کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے جب تک کہ تم وہ شے لگانے کے لیے نہ تیار ہو جاؤ جو تمہیں محبوب ہے۔ آپ کو اپنے کنبے سے پیار ہے، اپنے جتھے سے پیار ہے، اپنے مسلک سے پیار ہے، اپنے جو مذہب سے پیار ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اللہ سے پیار ہے یہ دوسری چیز ہے، اور اللہ یہ دیکھے گا کہ اپنی یہ ساری چیزیں میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ اب دیکھیے نا بنی اسرائیل کی کیا آزمائش ہوئی، اگر یہ آخری رسول بنی اسرائیل میں سے آتے تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ کب آخری رسول آئے گا، وہ اللہ نے بنی اسماعیل سے بھیج دیے۔ آزمائش کیا تھی کہ اپنی نسل سے باہر جا کے اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں نسل سے باہر ہم نہیں جائیں گے، بس ہار گئے، ناکام ہو گئے، خسارہ پا گئے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہم جو ٹوپی پہن لیتے ہیں، جس جتھے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کمپنی اختیار کر لیتے ہیں، وہ کمپنی چھوڑنا آسان تو نہیں ہے۔ پارٹنگز آر آلویز پینفل، یہ پین لینا، یہ پریشر لینا، یہ کوئی آسان تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر اللہ عزیز ہے، اللہ سے محبت ہے، تو پھر یہ تکلیف گوارا کرنی پڑتی، یہ درد سہنا پڑے گا، اور اسی کا اجر ہے۔ اور یہ نہیں سہ رہے تو نیکی کے آس پاس نہیں ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء اسی طرح تم اپنی محبوب چیزوں سے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا ضائع کر دو گے، یا کوئی رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، یا کوئی تعلق منقطع ہو جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ سے چھپا تو نہیں کہ تم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کی خاطر۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ایسے یہ سمجھایا انہی کو جا رہا ہے نصارہ کو، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل
ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل پر. یہاں ہر قسم کے کھانے سے مطلب سور خنزیر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام حلال کھانے جو مسلمانوں پر حلال ہیں وہ بنی اسرائیل پر بھی حلال تھے. یہ ایک مسئلہ ہے، وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے. یہاں دین اسلام میں اونٹ حلال تھا، تو اب ان کے ہاں یہ اعتراض ہو گیا کہ ہماری سابقہ شریعت جو چلی آ رہی ہے، شریعت تو وہی ہے، آرڈر تو وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، تو یہ آپ کے ہاں اونٹ کیوں حلال ہو گیا؟ تو بتایا گیا کہ اونٹ تمہارے ہاں بھی حرام نہیں تھا، تمام کھانے جو مسلمانوں پر حلال ہیں وہ تم پر بھی حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، انہوں نے حرام کر لیا تھا اپنی جان پر، یعنی اسے شرعاً حرام قرار نہیں دیا تھا، خود نہیں کھاتے تھے. جیسے کسی کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز نہ کھانے کی، تو وہ نہیں کھاتے تھے اونٹ کا گوشت. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ جب تورات نازل کی گئی. ظاہر ہے یہ علت حرمت کے سارے احکام تورات میں آئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، 300-350 سال پہلے، تو یہ اس کا ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور انہوں نے بھی حرام نہیں کیا تھا، خود نہیں کھاتے تھے. اور ان کی دیکھا دیکھی پورے لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا کہ وہ بزرگ نہیں کھاتے تو انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو تورات میں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. قل فاتوا بالتورات، ان سے کہیے کہ کوئی تورات کی آیت لے کے آؤ، فتلوہا، ہمیں پڑھ کر سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ تورات میں لکھا ہوا ہے. فمن افترا علی اللہ الکذب، تو جو اللہ پر اس کے جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس وضاحت ہو چکنے کے بعد. چلیں پہلے جو کچھ ہو گیا معاف ہے، لیکن جب اب ہم نے واضح کر دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا اللہ کے اوپر، اس لیے کہ اللہ نے تو تورات میں نہیں اتارا، ہم نے بتا بھی دیا آپ کو کہ تورات میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور بتا دیا کہ یہ وجہ کیا بنی تمہارے اوپر حرام ہونے کی، تو وہ اس کے بعد بھی اگر کوئی بدستور جھوٹ بولتا رہے اللہ کے اوپر، فاولئک ھم الظالمون، تو وہ ظالموں میں شامل ہوگا. قل صدق اللہ، اے نبی فرما دیجیے اللہ نے سچ فرمایا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ یعقوب کو بھی چھوڑو، باقیوں کو بھی چھوڑو، پیروی کرو ابراہیم کی جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. دیکھیں نا، اختلاف ہے، مسلمان اونٹ کھاتے ہیں، نصارہ نہیں کھاتے، تو اس اختلاف کا حل بتا دیا کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ قبلے کا، ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے. اب یہ اختلاف کیوں ہیں؟ اب اس کا حل بتایا ان اول بیتن، جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے تھا، جو تجویز کیا گیا تھا، جو قبلہ بنایا گیا تھا، وضع للناس، وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا، وہ مکہ ہی میں تھا. یہ بکہ مکہ دونوں تلفظ یعنی نام ہیں مکے کے، وہ مکہ میں تھا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے، دوبارہ بنایا ہے. مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں. مقام و ابراہیم، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جس پتھر پر کھڑے ہونے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن میں ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے ساتھ خصوصی معاملہ رکھا ہے کہ اس کو امن کا گہوارہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو رہنے والوں کو امن دے، تو اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ رکھا. دیکھیے یہ دونوں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے، خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی. اور بیت المقدس کی کچھ تاریخ تو ہم نے پڑھ لی ہے، باقی ہم آگے پڑھیں گے. اس پہ تباہیاں آتی رہیں، بار بار جو ہے نا تباہ ہوا، اور وہاں حملہ کرتے رہے، اور اس کی جو ناموس ہے وہ لٹتی رہی، ہوتا رہا، بار بار ہوا تاریخ میں. اور آخری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں یہ تباہ ہوا تھا، ابھی تک گرا پڑا ہے، دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا، اور یہ 70 عیسوی سے گرا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں آج آپ اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اس سے بڑا شرک یہاں پہ ہوتا تھا. وہ تو اتنا بڑا شرک نہیں کرتے تھے جتنا بڑا شرک یہاں پہ ہوا. اور اس حالت میں بھی اگر ابراہ نے حملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کے تو اس کو تباہ و برباد کر دیا. مکے کی حرمت کو بٹا نہیں لگنے دیا، اور اگر کبھی لگا تو اپنے ہی کے ہاتھوں لگا، مسلمانوں نے کیا ہے. غیروں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گھسنے کی جو موقع نہیں دیا. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن سے. آج سے 10-15 سال پہلے تک وہاں یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس ویزا ہے یا پاس، یعنی آپ کہیں گھس گئے ایک دفعہ بس حدود حرم کے اندر چلے گئے، پھر 10 سال ادھر ہی کہیں آگے پیچھے چھپتے پھریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس کاغذات پورے ہیں نہیں پورے ہیں. یہ امن کی جگہ ہے، یہاں کو کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. لیکن جو ہی حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر
گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اب جب سے یہ دہشت گردی کا معاملہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں حدود حرم کے اندر سے بھی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ اب ہو رہا ہے اور خاص حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں پہ مکمل جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ من دخل فی ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن سے ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس رستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی زاد راہ جس کو میسر ہو، وسائل ہوں، اس پر فرض ہے، فرض عین ہے اس پر کہ وہ اس گھر کا طواف کرے، حج کرنے کے لیے جائیں۔ ومن کفر، اور جب کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ اب ذرا سیاق و سباق کیا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ نصارہ ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اگر اب تم ادھر کا حج کرنے نہیں آؤ گے، حج بیت المقدس میں نہیں ہوتا، قربانی وہاں نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ ہوگی، اور اگر تمہیں اس کی استطاعت ہے یہاں آنے کی اور نہیں آتے تو گویا کفر کر رہے ہو۔ اور ٹھیک یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہوں حج کرنے کے اور وہ نہ کرے تو اس کی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنے آتے، آنا ان کو بھی چاہیے اگر دین ابراہیمی پر ہیں تو اس کا تقاضا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں کے حج کرنا ہے، نہیں آتے تو مجرم ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے بھی جو اگر وسائل رکھنے کے باوجود حج کرنے نہ جائے تو اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اس سے بھی وہ بات سمجھ لیں، جو ان کے جرائم ہیں اگر وہ ہم کریں گے تو وہی دفعہ ہم پر بھی لاگو ہوگی جو ان پر لاگو ہوئی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا نگران ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لاتا ہے تو تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اسے پھر جو ہے نا وہ گھما کے غلط رستے پہ لے کے جانا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم خود جانتے ہو، تم گواہ ہو کہ حق کیا ہے، لیکن وہی تعصب، اپنا گروہی تعصب وہ غالب آتا ہے اور تمہیں بہت حسد ہوتا ہے کہ کوئی اس طرف کیوں چلا گیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب کے گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں لازماً ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا کے لے جائیں گے۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ تم اسلام کو چھوڑو اور پلٹ کے واپس جو ہے وہ بے دینی کی طرف چلے جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ تم کو اللہ کی آیات سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ سے چمٹ گیا، چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی، طرفہ بایدیکم، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بید اللہ، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے چمٹنا ہے، اس سے چمٹ جاؤ، اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، گویا اللہ سے چمٹے ہو۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے چمٹ گیا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، وہ تو گامزن کر دیا گیا صراط مستقیم پر۔ یہ جو قد ہے نا، فقد، یہ جیسے انگریزی میں پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے نا، کوئی فعل تکمیل کو پا جاتا ہے جیسے، تو وہ تو ہو چکا، گویا اسے سیدھی راہ پر چلا دیا گیا۔ اور چلانے والا کون ہے؟ کس نے چلایا اسے؟ اللہ نے چلا دیا۔ جب اللہ سے جڑ گئے تو اللہ نے اسے سیدھی راہ پہ گامزن کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کرے گا اس کو اللہ فقد اضلہ اللہ، اسے اللہ گمراہ کرے گا۔ تو ہدایت کا منبع یہ ہے، جسے ہدایت چاہیے اس سے ملے گی۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ یا فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اچھا، یہ بالکل اس کے برابر آیت آ گئی ہے جیسے سورہ بقرہ میں تھا نا، پہلے حصے میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، ان کو چارج شیٹ کیا گیا
پھر خطاب آیا مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس کی جگہ پہ کیا آیا، یا ایھا الذین آمنوا تو وہی ہے جو وہاں پہ تھا، وہی یہاں پہ آیا، وہ بھی تقریباً نصف تھا، یہ بھی نصف ہے۔ اگلی بات کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کا تقوی اور صبر برابر ہو جائے گا۔ ابھی ہم دیکھیں گے نا کہ جس نے تقوی اختیار کیا تو ان متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے صابرین سے اللہ محبت کرتا ہے، تو یہ تقوی اور صبر برابر آ جائیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ڈرتے ہو، والدین سے بھی ڈرنا چاہیے، اساتذہ سے بھی ڈرنا چاہیے، بزرگوں سے بھی ڈرنا، یعنی لحاظ رکھنا، ڈرنا اس معنی میں پاس رکھنا، ان کے آداب کو ملحوظ رکھنا۔ لیکن سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو سب سے زیادہ پاس اس کا رکھو، اس کا لحاظ رکھو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں مرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو اس وقت تم کوئی نافرمانی کر رہے ہو، اور چونکہ موت آنے کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے، لہذا کبھی نافرمانی نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، یہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ ہم آگے جا کے سورہ حشر میں پڑھیں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو پہچانو گے، وہ جو اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان، اپنے کو پہچاننے کا ذریعہ یہ اللہ کا تقویٰ ہوگا، شخصیت مضبوط ہوگی۔ اللہ کا تقویٰ ہوگا، خودی پروان چڑھے گی۔ اللہ کا تقویٰ ہوگا، میچورٹی آئے گی، ایک مضبوط کردار کی شخصیت وجود میں آئے گی اس تقویٰ کے نتیجے میں۔ نہیں تو انسان تھڑدلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ جو معمولی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں نا، یا یہ کہ تھریٹس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے موٹیویٹنگ فورس چاہیے، وہ تقویٰ فراہم کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، ایک دیکھیے نا، معاشرہ ہے، افراد ہیں، وہ مل جل کے رہتے ہیں، تو ہر فرد اپنی جگہ پہ پکا ہو، مضبوط ہو۔ نمبر دو، وہ آپس میں جڑیں کس بنیاد پر؟ برادری کی، خون کی بنیاد پر جڑیں گے تو وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے جو ابھی پیچھے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال جوڑنے والی شے ہے، خون جوڑنے والی چیز ہے، قوم جوڑنے والی چیز ہے۔ اب جاپانی ایک قوم ہے، انہوں نے کتنی ترقی کر لی، تو کس چیز نے انہیں موٹیویشن دی؟ قوم پرستی نے۔ جرمن کو کس نے دی؟ قوم پرستی نے۔ تو قوم کے اندر بھی بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ خرابیاں ہیں۔ آپ اپنی قوم کو کچھ سمجھتے ہو، باقیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، باقیوں کو جنٹائلز بنا دیتے ہو، یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی قوم جو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس کے بنیاد کیا ہو سکتی ہے، وہ سنیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ رسی آپ کو ایک طرف آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، دوسری طرف اپنے آپ سے ایک دوسرے سے جوڑ دے گی، اتحاد اتفاق پیدا کر دے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آپس میں ہوتا ہے نا، اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں، یا جیسے آج جو ہے مختلف ہمیں مسائل کا سامنا ہے، کوئی جو ہے نا وہ مختلف قومیتیں ہیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہے، بلوچستان میں مسائل ہیں، KPK میں مسائل ہیں، تو یہ جوڑ کیسے پیدا ہو؟ یہ نہ 14 اگست منانے سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ ایک دن عید کرنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو پیدا کیا جاتا ہے نظریات، انسان جڑتے ہیں نظریات کی بنیاد پر۔ تو نظریے کی کتاب یہ ہے، اللہ کی اس رسی سے چمٹ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت متفرق ہو، پھٹو مت، علیحدہ علیحدہ جتھے مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ خاص طور پہ مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کو حوالے سے یہ بات سمجھائی، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، آپس میں لڑتے تھے، لڑائیاں بڑائیاں ہوتی تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی، تالیف قلب کر دی، ملا دیا دلوں کو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے طفیل تم بھائی بھائی بن گئے۔ تھے مختلف قبیلے، لڑائیاں بھی تھی، دشمنیاں تھیں، بڑی پرانی چلی آ رہی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور وہ جیسے ہوتے نا بدلے کے قتل وہ چل رہے تھے، لیکن اس کتاب کی بدولت اللہ نے بھائی چارہ پیدا کیا، اور کیسا بھائی چارہ پیدا کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مندی کیوں نہ ہو۔ یعنی بھوک لگی ہے، ایک ہی روٹی ہے، اب وہ اپنی ضرورت ہے اور سخت بھوک بھی لگی ہے، لیکن بھائی نے مانگی تو اس کو دے دی، یہ ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور اس کی کامل مثال تو وہ ہے، بندہ مر رہا ہے
اور آپ سوچیں کہ موت میں کے وقت کیسی پیاس لگے گی، اور زخم اگر آیا ہو تو ویسے ہی پیاس لگ جاتی ہے، اور وہ زخم جو جس سے موت آ رہی ہو کتنی پیاس لگے گی۔ اس عالم میں بھی اگر دوسرے کی آواز کان میں پڑ گئی کہ وہ پیاسا ہے تو کہتے ہیں مجھے پانی نہیں دو، اس کو دے دو، یہ الفت پیدا کر دی۔ تو کس کی بدولت پیدا کی؟ یہ اللہ کی نعمت کتاب جس نے تمہارے اندر یہ محبت پیدا کر دی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے لبوں تک پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی بس گرا چاہتے تھے، تباہی کے گھاٹ اتر رہے تھے آپس کی لڑائی کی وجہ سے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کر کے اس تباہی سے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کے تمہیں سناتا ہے۔ اب یہ ہمیں سنا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان اتحاد ہو، اتفاق ہو، آپ ایک مٹھی بنے، تو اس کا ذریعہ یہ کتاب ہے اللہ کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پہ چل سکو، صحیح نصب العین کو اختیار کر سکو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو الخیر کی طرف دعوت دیتی ہو۔ الخیر، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی یہاں دعوت دیتی ہو کا کیا مطلب ہے؟ تم نے تو قبول کر لی یہ دعوت، اب باقی بھی تو انسان دنیا میں بستے ہیں، ان تک اس دعوت کو پہنچانا ہے، تو تمہارے اندر سے ایک گروہ اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ پوری دنیا کو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والا ہو۔ چند آیات کے بعد وہ آیت آ جائے گی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو مگر نکالی لوگوں کے لیے گئی ہو، تم نے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب ساری امت اٹھ کے یہ کام شروع کر دے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ باقی کام کیسے ہوں گے؟ تو تم میں سے ایک جماعت ہو۔ اور اس میں مولانا امین حسن اصلاحی نے یہی خیال پیش کیا ہے کہ جو امت کی نمائندہ جماعت ہو، اور امت کی نمائندہ جماعت اس کی حکومت ہوتی ہے، تو حکومت کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں، یعنی گویا اس کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی دعوت کو عام کرے گی، ابلاغ جس چیز کا کرنا ہے۔ سفارت خانوں کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ جس شے کو آگے پہنچانا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، دنیا میں نیکی کو پھیلائے، وینہون عن المنکر، اور دنیا کو نیکی سے روکے، برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مراد، یہ معاشرہ، اب یہاں یہ لوگ سے مراد یہ سوسائٹی، یہ امت کا یہ گروہ وہ ہے کہ جو فلاح یاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ولا تک، اور اگر ایسا نہ ہو رہا ہو تو جو شخص اپنی جگہ پہ اس کے لیے کوشاں ہوگا تو وہ دنیا تو خیر جو بھی ہوگا وہ ہوئی، لیکن آخرت میں وہ اس کے لیے کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اسے مل جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ یہاں اصل پیغام کیا ہے؟ مل کے رہو، جڑ کے رہو، اور جوڑنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور پھر وہ تفرقے میں پڑے، اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہوئے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کے کچھ چہرے ہوں گے سفید، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے سیاہ کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس کفر کے نتیجے میں۔ دنیا کے مزے تو اڑا لیے، وہ جو جتھے کی وجہ سے جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ تو ہو گیا نا، اپنے جو بھی کمپنی انجوائے کر لی اپنے قوم کی، آج عذاب کا مزہ چکھو۔ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے ہوں گے سفید، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں بالحق، یعنی ٹھیک ٹھیک درست بالکل صحیح سچ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں، عالم جہان والوں پر، مخلوق پر ظلم کا ارادہ رکھتا ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رحمت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ جتنے بھی اختلافات ہیں یہود کے، نصارہ کے، مسلمانوں کے یا مسلمانوں کے باہمی، یہ بالآخر فیصل ہونے کے لیے اور آخری فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے ہی پیش ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ عالمی مشن ہے تمہارا نیشنل ایجنڈا، پوری دنیا کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یہ اسی کے قائم مقام ہے، وہی مفہوم ہے۔ لوگوں پر گواہ بننا ہے، کیسے گواہ بننا ہے؟ اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، اب وہ عمل نہیں کرتے، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کیوں نہیں تم نے ایمان لایا؟ وہ اگر کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو تم نے گواہ بننا ہے کہ ہم نے پہنچایا تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ گواہ بننا، تو وہ گواہ بننے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں ایمان کا ذکر کیوں کیا؟ نمبر ایک، ایمان کا لازمی تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ وہ حدیث میں بات آ گئی ہے، مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ تو ایمان کا ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو قومیں کرتی ہیں، اس کے پیچھے ان کا نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے، اپنی قوم پرستی کے جذبات ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں۔ تم یہ جو دنیا میں یہ چیز لے کے جاؤ گے، اپنے کوئی کسی قومی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی علاقے فتح کرنے کے لیے نہیں، کوئی دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، ان کے اس کے اوپر قبضے کرنے کے لیے نہیں، ان کے جو بھی ایسٹس ہیں، بلکہ اصل مقصد ہوگا اللہ کے دین کو پہنچانا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، یعنی یہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں کی اور نافرمانوں اور ناہنجاروں کی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، لیکن وہ آپ کا بگاڑ ہرگز کچھ بھی نہیں سکتے مگر کچھ تھوڑی بہت ستائیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر کبھی جنگ کرنے پر آ ہی گئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو لازماً تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، تمہارے آگے ٹکیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کہیں سے مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہاں اتنا تھا، یہاں اس میں ذرا اضافہ ہو گیا، لیکن مضمون وہی ہے۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر وہ ان کی جو موجودگی ہوگی وہ تو کوئی اللہ کی رسی، یعنی کوئی اللہ کے آسرے پر، کوئی اللہ کی حکمت ہوگی جس کے تحت اللہ نے انہیں وہاں پہ موقع دیا ہوگا۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی کسی مدد کے ذریعے سے وہاں پر ان کا جسم یا ان کا وجود برقرار ہوگا، نہیں تو وہ اپنے بل پر اب کہیں پہ موجود بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنا اللہ نے انہیں ان کے اندر ذلت اور رسوائی جو ہے نا ان کا مقدر کر دی ہے۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک بہت بڑا طاقتور ملک ہے، ہمارا عام خیال یہی ہے کہ یہودی ریاست ہے، اور اس نے 67 میں سارے عربوں کو 6 دنوں میں فارغ کر دیا تھا، اور متحدہ عرب طاقت کو اس نے اڑا کے رکھ دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت پھر سمجھنے میں کچھ تھوڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن چلیں آپ اس کو یوں دیکھ لیں، اگر اسرائیل کے پیچھے امریکہ نہ کھڑا ہو تو اسرائیل کتنے دن عربوں کے سامنے، ان گئے گزرے عربوں کے سامنے کتنے دن ٹک سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ذرا آپ اگر گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو یہ یہودی نہیں ہے، یہ بہت بڑا چکر ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ یہودی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہی جو وائٹ اینگلو سیکسن لوگ ہیں نا، جو برطانیہ پر قابض ہیں اور وہاں جا کے وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے، یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر آ کے جیوز بن گئے، اور یہ حقیقت میں جیوز ہیں نہیں، ان کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو 13th ٹرائب کہتے ہیں، اشکنازی یہودی کہتے ہیں۔ آپ اگر گوگل کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ساری معلومات مل جائیں گی، یہ اشکنازی یہودی ہیں، یہ ایکچولی یہودی نہیں ہیں۔ جن یہودیوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے یہ وہ یہودی نہیں ہے، یہ دنیا کی وہ کیا کہوں میں، یہ یعنی جنہوں نے پورے دنیا کے وسائل پر جس گروہ نے قبضہ کر رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ عیسائیوں میں بھی ہیں، یہ یہودیوں میں بھی ہیں، اور یہ اور گروہوں میں بھی ہیں، میں سب کا نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ اوروں میں بھی ہیں۔
اور یہ ایک نسل ہے جو ایک یعنی خزاریین کہتے ہیں، اس نسل کے لوگ کچھ جو بن گئے تھے یہودی، کچھ بن گئے نصرانی، اور کچھ مسلمان بھی بن گئے ہیں۔ اوریجن ان کا جو ہے خزارہ ہے۔ خزارہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں جہاں جو ذوالقرنین نے جا کے بند باندھا تھا اور یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا۔ تو یہ ایک بس میں اتنا ہی اشارہ اس وقت کر سکتا ہوں۔ تو یہ آپ ان حقائق پر ذرا تحقیق کریں گے تو ساری بات کھل جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک دجل ہے، ایک فریب ہے جو ہم کھا رہے ہیں کہ یہ یہودی ریاست ہے۔ یہ یہودی ریاست نہیں ہے، یہ در حقیقت وہی جو خزاریین ہیں ان کی ریاست ہے، انہوں نے بیروب بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ بات جو مذہبی یا دینی یا جو نسلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں۔ باقی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کیا مسئلہ ہے؟ سیدھا سا مسئلہ ہے، ایک آرڈر ہے جو چلا آ رہا تھا سلطنت برطانیہ کا، وہ تاج برطانیہ اور اس کی وہ سارا دنیا پر قبضہ، سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ بعد میں جو وہاں سے شفٹ ہوا امریکہ، تو وہ کون تھے؟ امریکی کون تھے؟ وہی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو برطانوی ہیں، وہ انہی کا قبضہ امریکہ کے اوپر بھی تھا۔ وہاں کے لوکلز تو نہیں تھے، یہی تھے جو وہاں۔ یہ ذرا دنیا کو جب ایک طرف سے معلومات مل جاتی، ایک جگہ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ شیطان یہاں پہ بیٹھا ہے، تو شیطان اپنا جیسے مفرور ہوتا ہے نا، وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ شیطان بھی اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ ایول فورسز، ریئل ایول فورسز جو ہیں، شیطانی طاقتیں، وہ پھر ادھر سے جا کے امریکہ بیٹھ گئے تھے۔ ہم خوش ہو گئے برطانیہ سکڑ گیا، لیکن یہ کہ وہ طاقت انہی کے پاس تھی۔ ان کے آپ یہ کہیں فارورڈ پوسٹ ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ کیوں؟ یہ گزرگاہ ہے، یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی گزرگاہ ہے۔ اس جگہ کو خالی نہیں، باقی علاقوں سے اپنی فوجیں ودرا کر لو، لیکن یہاں سے آپ ودرا نہیں کر سکتے، یہ بہت نازک علاقہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ کولڈ وار کا دور چل رہا تھا تو اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو اور یہاں پہ آ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ یہ مقدسات ہیں، تو اس کے لیے پھر ایک نقلی جو ہے نا یہودی بنا کے، ان کی ایک ریاست بنا کے ان کو لا کے وہاں پہ رکھا گیا۔ لیکن اکنامکس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک فارورڈ یعنی ایک دفاعی پوسٹ لا کے یہاں پہ بنائی گئی، فارورڈ پوسٹ، تاکہ یہ نہریں سویز اور اس سب کی حفاظت ہوتی رہیں اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ بھی ہو، اور یہ پورا یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے۔ اب تو خیر انہوں نے کیا قطر میں بھی لا کے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ڈال لیے ہیں، تو اب اتنی وہ اسرائیل اتنی اہمیت نہیں رکھ، لیکن پہلے شروع میں وہ تھا۔ ذالک بانہم وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی۔ مسکنت ہوتی ہے ایسی کمزوری کہ جس میں ارادہ ہی نہ رہے کوئی کام کرنے کا، قوت ارادی بالکل پست ہو جائے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کیا، بغیر حق، نا حق۔ ذالک بما عصوا، اور یہ کام انہیں اس لیے کرنا پڑے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ لیسوا سواء، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بحیثیت مجموعی ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، لیکن ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ابھی تک سیدھی راہ پر کھڑا ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، حقیقی معنوں میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویسے تو سارے یہودی دعوے دار ہیں اللہ اور آخرت کو ماننے کے، لیکن یہ حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں سرعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیکوکار لوگ ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، وہ جو نیک کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے میں بھی پس و پیش نہیں کریں گے۔ یہ جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا جو آخری رسول آیا ہے اس سے جڑنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو ان کو تو جب ایمان لے آئیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد ہم ان کے اعمال قبول کریں گے۔ یہ تو نہیں کہ جن کو ہم نے مردود کر دیا ان کی وہ اگر توبہ بھی کریں تو ہم قبول نہ کریں، ہم ان کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے واقف ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ یہاں پہ سمجھ لیجئے، کفر کس کے بدلے میں کیا، کس وجہ سے کیا؟ یعنی اپنے مال اور اولاد کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ تو
تو جس کے تحفظ کے لیے اللہ کو پس پش ڈالا وہ چیز ان کے کام نہیں آئے گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی کہ جو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کیا. دیکھیے نا، کچھ نیکی کے پن کے کام تو وہ بھی تو کرتے ہیں نا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا. ہمارے آج کل بعض لوگ جو ہے نا وہ حوالے بھی دیتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں. تو پہلے زمانوں میں بھی کرتے تھے، ظاہر ہے انسان ہے، فطرت ہے اس کی، تو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت بہت سارے نیکی کے کام آدمی کرتا ہے. موٹیویٹنگ فورس انسانی ہمدردی ہو تو اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. وہ تو ہم پڑھ چکے، اللہ کی رضا، آخرت کی جزا، یہ بنیادی شرط ہے. تو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی کہ جو انہوں نے نیکی کے کاموں پر دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کیا. کمثل ریح، جیسے ایک ہوا ہو، فیہا سر، جس کے اندر بہت سردی، پالا جیسے ہوتا ہے نا، پالا پڑ گیا تو وہ فصل ضائع ہو جاتی، پالا ہو. اصابت حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچی، جا لگی. ظلموا انفسہم، وہ قوم کے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھو، گناہ گار قوم کی کھیتی پر وہ پالا پڑا. فاہلکت، اس نے سب برباد کر دیا، وہ ساری کھیتی جل گئی. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ لمبا مضمون ہے کہ جب اللہ پر ایمان نہ ہو تو نیکی کا کام جو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی مضر چیزیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مت اپنے سوا کسی کو دل کا بھیدی بناؤ. اپنے سوا یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے علاوہ کسی غیر کو دل کی بات مت بتاؤ. اور یہاں دل کی بات یہ کہ وہ ایک قومی راز بھی ہوتا ہے نا، وہ مت افشا کرو. وَلَا لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا، تم یہ سمجھتے ہو تمہارے دوست ہیں، یہ تم سے خبریں لینے آتے ہیں، یہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. لہذا کانشیس رہو، ہوشیار رہو، اپنے راز ان کے اوپر افشا نہ کرو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جس قدر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی قدر ان کو خوشی ہوتی ہے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہوا ہے. یہ آج کل تو سیکولر ورلڈ ہے، کہتے ہیں جی سارے مذاہب کو آزادی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ نکل جاتی ہے نا منہ سے سچی بات کسی مستی میں. تو وہ ایک کوئی تھا، اس نے کہا جی بم مار دینا چاہیے خانہ کعبہ کے اوپر. آفیشل، یہ کوئی عام کسی پادری شادری کی بات نہیں ہے، ایک سرکاری اہلکار کہہ رہا ہے کہ ہم بم مار دینا چاہیے خانہ کعبہ کے اوپر، اور یہاں سے بڑا فتنہ پھیلتا ہے. اور یہ بات بھی تو، یہ تو وزیر اعظم برطانیہ کے، وہ کہیں 1940 کے لگ بھگ اس نے کہی تھی. یہ قرآن پارلیمنٹ میں لہرا کر کے جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے امن نہیں ہو سکتا. تو نکل جاتی ہے کوئی نہ کوئی بات کبھی نہ کبھی. وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو نکل گئی، جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ تو بہت بڑی ہے. وہ تو تمہاری کسی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے، ہاں تمہاری ضلالت پر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہیں کھول کھول کے نشانیاں، آیات پڑھ پڑھ کر سنایا ہے ان کی کیفیات کو. ان کنتم تعقلون، اگر تم آگے غور کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کتنا بغض ہے. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو جنہیں جو ان سے بہت محبت کرتے ہو. اس زمانے میں بھی کچھ ہو گیا، اس زمانے میں بھی ہے. اور ہمارے ہاں تو سب سے بڑی جو ہے نا خارجہ پالیسی کی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اگر چائنا کا فائدہ ہے بھی تو ہماری جو بھی خوشحال طبقہ ہیں وہ چائنا کو نہیں پسند کرتا. وہ دیکھیں نا، اگر فرض کریں کوئی ابراڈ جانا ہی ہو تو آپ بیجنگ جانا پسند کریں گے یا سوئٹزرلینڈ جانا پسند کریں گے؟ ہاں، لینڈ آف جوائے، وہ تو بیجنگ تو نہیں ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. تو ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو جو ان سے بہت محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تمہیں نکو سمجھتے ہیں. وہ عرب بھی کہتے ہیں ھذا رفیق، اور رفیق کا ان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ باقی تو اس سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں. تو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم پوری کی پوری کتابوں پر ایمان لاتے ہو. اور ان کی حالت، آج والے تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں نا. جو پہلے والے تھے تو وہ تو صرف منہ ہی سے باتیں کرتے ہیں، آج قرآن کی توہین کرنے والے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ہاں جب وہ تم سے ان کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور آپ کو منہ زبانی خوش کرنے کے لیے افطار بھی کرا دیتے ہیں، اور یہ کہ اور بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ لیپا پوتی کے کام کر دیں گے.
وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اپنی خلوت میں، وہ جو ہوتا ہے نا کوئی G5 والے اور پتہ نہیں کون سے، وہ جو جب وہاں بیٹھتے ہیں عَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے، کیوں ایٹمی طاقت مسلمان کوئی بن گیا ہے، کیسے چھینیں، کیسے اسے جو ہے نیوٹرلائز کریں، کیسے یہاں پر بربادی پیدا کریں، یہ ان کی برداشت سے باہر ہیں. پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، یہ گئی تو نہیں چیز. من الغیظ، غیظ و غضب میں، کل موتو بغیظکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے غیظ میں، اپنے غضب میں، اپنے اس جوش غضب میں مرو، دل پھٹے تمہارا، رگیں پھٹیں بلکہ بلڈ پریشر کے زور سے، تو کھاؤ اور غضب. ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کوئی خیر پہنچے، کوئی اچھائی ملے، انہیں بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی برائی پہنچے، کوئی نقصان ہو تمہارا، یفرحوا بہا، اس پر خوش ہوتے ہیں، ناچتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں، سازشیں، پلاننگیں تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو منصوبے پکا رہے ہیں، اس سب کا احاطہ اللہ کرنے والا ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اگر تم اللہ کے دین پر قائم رہو گے، اللہ سے وفادار رہو گے، اللہ کا اس سے کیا ہوا عہد اس کا ایفا کرو گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.